ظاہر میں نے آپ کو کافی عرصے سے پڑھتا آ رہا ہوں، فائنینشیل ٹائمز ہو، دا نیوز ہو، ڈان ہو، باقی کالم. تو یہ جو مثبت اشاری ہیں خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج، ایک تو رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو وہ بڑے بزنس مین ہیں وہی وہاں پہ جو جن کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کچھ کما لیتے ہیں، کچھ وہاں پہ نقصان میں چلے جاتے ہیں. عام لوگوں کی زندگی کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑنا چاہیے اور آنے والے دنوں کے اندر جو پڑے گا، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کا یہ مثبت اشاریہ ہے، پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جائے گی. یہ رائے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہم دیکھ رہے، یہ ماضی میں بھی ہم نے رائے سنی ہے اور دیکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پہلو معیشت کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ہے، روپے کی تھوڑی سی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، ابھی آئی ایم ایف سے قرض کی ایک اور قسط اگلے چند دنوں میں اپروو ہو جائے گی. ان سب چیزوں کے اثرات اور اچھے اثرات اشرافیہ کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے جن کے مثلاً اگر بینکس میں فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں تو وہ خوش ہیں کہ ان کے اپنے ڈپازٹس پہ وہ پریشر نہیں ہے جو کہ آج سے 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے تھا. لیکن کمر توڑ مہنگائی وہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، اور یہ اصل میں کلیدی ایک مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق پاکستان کی طول و عرض میں ایک بہت بڑی آبادی سے ہے. کیونکہ آپ کی ملک میں جو متوسط طبقہ ہے، جو غربت زدہ طبقہ ہے، ان کی یعنی میجورٹی تو ان کی ہے نا، اکثریت میں یہی ہیں. ان کی معیشت کس طرح بہتر ہوگی، اور ان کی معیشت کی بہتری کے لیے ضروری یہ ہے کہ ملک میں روزگار کے مواقع بہت تیزی سے زیادہ فراہم ہوں. وہ نہیں ہو رہے. مہنگائی میں کچھ کمی آئے. مہنگائی کا تعلق معاشی یعنی اہداف سے بھی ہے، لیکن اس کا تعلق حکومت کی اپنی گرفت سے بھی ہے. حالات پہ گرفت کتنی ہے صوبائی سطح پر، وفاقی سطح پر، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے یہ جو اچھی خبریں ہیں، یہ خبروں کی حد تک تو اچھی ہیں، لیکن ان کے اثرات اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی معاشرے کے طول و عرض میں جائیں اور ایک ملک میں ایک بہتری کی لہر آپ کو نظر آئے، وہ نہیں ہو رہا. امیجیٹ پہ چلے حسن ایوب بھی آپ سے سوال کرنا میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا مسلم لیگ نواز کے اندر نا، دونوں لوگ ہی مسلم لیگ نواز کے ہیں، ایک احسن اقبال صاحب، ایک دانیال عزیز صاحب. دانیال عزیز صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جو مہنگائی کی وجہ ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نواز کی انہوں نے کہا جی کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے اور ان کی نااہلی نالائکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو دانیال عزیز صاحب بات کر رہے ہیں اس کا تو مجھ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کلین چٹ دیتے ہیں. تو آپ بینگ جو ہے وہ معاشی ماہر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ دانیال عزیز ٹھیک فرما رہے ہیں یا احسن اقبال صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں؟ جی شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی لڑائیوں میں اکثر و بیشتر کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں کسی ایک کی طرفداری نہ کروں، لیکن سچی بات تو کرنی پڑتی ہے. اور وہ سچی بات یہ ہے کہ احسن اقبال کے ساتھ اس معاملے میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ مہنگائی ایک طرف تو اس کا تعلق ان سارے کے سارے اقدامات سے رہا ہے جو کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے لون کے بدلے میں لینے پڑے. اب وہ فیصلہ احسن اقبال کا نہیں تھا، وہ بہرحال وزیر خزانہ تھے، وزیر اعظم تھے، اور لوگ تھے. اور پھر چوائس کیا تھی؟ چوائس تھی ایک طرف دیوالیہ، دوسری طرف آئی ایم ایف. تو اس لیے انہیں احسن اقبال پہ الزام لگانا میرے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور پھر دانیال عزیز وہ بھی آدمی ہیں جنہوں نے ماضی میں ڈیولوشن کی جناب بالکل اس کے پیچھے پڑ کے اور ڈیولوشن کروائی، اور آج 20-22 سال بعد ملک کا نظام و نسق جو ہے برباد ہو کے رہ گیا ہے. تو دانیال عزیز کو چاہیے کہ اپنے ماضی کے بارے میں بات کریں. جو ملک کی ایڈمنسٹریشن کا جو حال ہوا ہے ڈیولوشن کے نتیجے میں جو ملک میں جو مملکت کی جس طرح کی گرفت ہونی چاہیے تھی وہ بالکل برباد ہو کے رہ گئی ہے. وہ اتنا بڑا تاریخی ایک بلنڈر ہے، تاریخی ایک غلطی ہے کہ جس کا خمیازہ نہ صرف یہ کہ پاکستان نے کئی سالوں سے بھگتا ہے، بلکہ آگے بھی پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. تو ایسے لوگوں کو میرے خیال میں یہ معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اندرونی معاملہ ہے، وہ ایک ظاہر ہے سمجھنے کے لیے میں نے کہا ذرا کانسٹیچوئنسی کی لڑائی ہے. فرحان صاحب جی چودھری غلام حسین صاحب، فورم از اوپن فار یو. نہیں، فرحان بخاری صاحب اور خاور صاحب اور حسن صاحب، مجھے آپ اس سوال کا جواب دے دیں. اگر اسٹاک ایکسچینج جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے اور ڈالر بھی نیچے آیا ہے 50 روپے تک، اور پیٹرولیم کی پرائسز میں بھی کچھ کمی ہوئی ہے،
اتنی اگر نہیں بھی ہوئی جتنی لوگ چاہتے ہیں، تو آج مہنگائی جو 42% کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا مطلب حکومت کا وجود نہیں ہے، کام نہیں کر رہی، پولیس غائب ہے، اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کوئی فرصت نہیں ہے اور کاموں سے، تو عوام کن کے رحم و کرم پر؟ جیسے فرحان بخاری نے کہا کہ بھئی یہ انڈیکیٹرز ہم نے چارٹنے ہیں، اگر اب تو کادا پٹواری تو منڈا تھا میرا روئے آمبدو. جی چوئی صاحب، اصل میں بات دیکھیے، جو کلیدی سوال ہے وہ تو آپ نے یہ چھیڑا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے IMF کے قرض کے بدلے میں ایک طوفانی سطح پر یعنی بجلی کے نرخ بڑھا دیے، گیس کے نرخ جتنے کافی عرصے سے نہیں بڑھے تھے وہ بڑھا دیے، روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی، پھر اس کے بعد روپے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹس 22% ہیں. اب اگلے چند دنوں میں پھر اسٹیٹ بینک کی میٹنگ ہونے والی ہے. اب 22% انٹرسٹ ریٹ میں کون جا کے بینک سے بورو کر کے کاروبار اپنا ڈھنگ قاعدے قانون سے چلا سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری IMF سے قرضے کی شرائط ہیں جو کہ حکومت نے تسلیم کی ہیں. اب یا تو آپ اپنے معاملات کو جنگی بنیاد پر خود ٹھیک کر لیں، اگر لوگ ملک میں ٹیکس نہیں دیتے تو آپ جا کے جبراً ان سے ٹیکس لیں. یہ جو اشتہار ان دنوں میں چل رہا ہے کہ جی وہ اپنا موبائل فون کی سم بند ہو جائے گی، بجلی بند ہو جائے گی، گیس بند ہو جائے گی، دلی ہنوز دور است. ابھی تو اشتہار ہیں، ابھی تو دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے واقعی، کیونکہ ماضی میں بھی دھمکیاں تو لوگوں کو دی گئی ہیں لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ملک میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرح سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اور آخر میں جو چوہدری صاحب نے سوال کیا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس کا خمیازہ تو ہمارے عوام بھگت رہے ہیں، عوام الناس کو اس کی قیمت بھگتنی پڑ رہی ہے، اور اس سے فی الحال کوئی چھٹکارا ہوتے ہوئے کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں.